ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحیم. قد افلح المؤمنون. تحقیق فلاح پا گئے مومن لوگ، کامیاب ہو گئے مومن لوگ. الذین هم فی صلاتهم خاشعون. کون کامیاب ہو گئے؟ وہ لوگ جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں. خشوع و خضوع کے لیے تین باتوں کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے، تین باتوں کا جاننا ضروری ہے. سب سے پہلی بات ظاہری افعال و ارکان کی ادائیگی. انسان قرآن و سنت کے عین مطابق کرے، اور یہ پہلی بات. دوسری بات دل کی کیفیت اور نیت جو ہے خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے کہ میرا رب اس نماز سے، اس نیکی سے میرا رب راضی ہو جائے. میں اللہ کی رضا کے لیے یہ عمل کر رہا ہوں، یہ نماز پڑھ رہا ہوں، یہ اللہ کی رضا کے لیے پڑھ رہا ہوں. تیسری بات جس رکن میں جو کچھ زبان سے پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے وہی کچھ پڑھا جائے، اور جو اللہ رب العزت کے پیارے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نمازوں میں پڑھا کرتے تھے وہی پڑھنا چاہیے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے جو کچھ بتلایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نمازوں کے اندر اس حالت میں یہ پڑھتے تھے، اس حالت میں یہ پڑھتے تھے. اور کچھ میرے بھائی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے پڑھ کے دکھلائی ہے، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھتے ہوئے دیکھا ہے صحابہ کرام نے. اس طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھاتے ہوئے دیکھتے تھے، اور اسی طرح ہمیں بھی نماز کی ادائیگی کرنی چاہیے. نماز اسی طرح پڑھنی چاہیے جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے پڑھی ہے، اور خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے نماز کو پڑھنا چاہیے. انما الاعمال بالنیات، کیونکہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. جس طرح کی انسان کی نیت ہوگی اللہ رب العزت نیتوں کے عین مطابق اس کو اجر و ثواب عطا فرمائیں گے. اس لیے ہمیں نماز اللہ کی رضا کے لیے پڑھنی چاہیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رضا مندگی تلاش کرنے کے لیے نیکی کرنی چاہیے. جب اللہ کی رضا کو حاصل کریں گے تو ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے گا کہ میرا بندہ مجھے راضی کرنے کے لیے سردیوں کی راتوں کے اندر، سردی کی ٹھٹھراتی سردی کے اندر، سرد موسم میں بھی مجھ کو اس نے بلایا نہیں، مسجد کے اندر آ کے نماز کو پڑھ رہا ہے، مجھے یاد کر رہا ہے. اے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، اس سردی کے موسم میں میرے بندے نے مجھے یاد رکھا ہے. گواہ ہو جاؤ میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا. اس لیے میرے بھائیوں ہمیں سردی کے موسم میں بھی نماز کو نہیں چھوڑنا چاہیے، نماز وقت پر ادا کرنی چاہیے. جس طرح زیادہ سردی ہے اجر و ثواب کے اندر بھی اللہ رب العزت بڑھا دیتے ہیں، اضافہ فرما دیتے ہیں، اجر و ثواب انسان کا زیادہ ہو جاتا ہے. اس لیے گرمی زیادہ ہو،
تو گرمی کے اندر بھی نماز پڑھنے کا ثواب زیادہ اللہ رب العزت عطا فرماتے ہیں، اور سردی کے موسم میں جب زیادہ سردی ہے تو اللہ رب العزت سردی کے موسم میں زیادہ ثواب کو بڑھا کر اپنے بندے کو عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اپنی نمازوں کو صحیح معنوں میں قرآن و سنت کے عین مطابق بنائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے عین مطابق اپنی نمازوں کو اللہ ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں زیادہ سے زیادہ فرائض کا اہتمام کرنے کی، وقت پر ادا کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم وصلی علیہ عذیب الباس رب الناس شافی لا شفاء الا شفاءک لا یغادر سقما، اللہم اشفنا فإنک خیر الشافین، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم ارزقنا فإنک خیر الرازقین، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک، اللہم اجرنا من النار، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی طاعتک، ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔